سب سے پہلا مرحلہ قیامت کا اسے قرآن مجید میں النفخہ کہا گیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، نفخہ، اس کو مرحلۃ النفخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مخصوص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اور اس سے حکم کیا ہوا ہے کہ جب میرا حکم ہوگا تو تم نے اس میں پھونک مارنی ہے، اور جب وہ اس کے اندر پھونک مارے گا تو وہ قیامت کے آغاز کا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ جس طرح سے انسانوں کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور بالآخر ملک الموت کے ہاتھوں انہیں اللہ کے پاس سفر کرنا ہے اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی ایک وقت طے کر دیا ہے۔ جب دنیا کا وقت مکمل ہو جائے گا تو اس سور میں پھونک دیا جائے گا۔ صاد، واو اور را کے ساتھ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے الصور۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ الصور وہ ایک مخصوص قسم کی ایک ایسی چیز، ایک ایسا آلہ سینگ نما جو ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، کأن عینیہ کوکبان دریان، جس طرح دو چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، ایسے اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے عرش معلیٰ کی طرف ہیں، اور اس نے جب سے پیدا ہوا ہے آج تک پلک جھپک کے نہیں دیکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تاخیر ہو جائے۔ جب اللہ نے اس کائنات کو ختم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے اس سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ جیسے ہی وہ چیخ شروع ہوگی، پھونک شروع ہوگی، قرآن مجید میں اس پھونک کے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نام بیان کیے ہیں۔ اسے نفخہ بھی کہا گیا ہے، پھونک، اسے صعقہ بھی کہا گیا ہے، ایک جیسے بجلی کی ایک کڑک ہوتی ہے یا ایک گرج ہوتی ہے یا ایک چیخ ہوتی ہے، اور اسے قرآن مجید میں زجرتن بھی کہا گیا ہے، ڈانٹ اور جھڑک۔ ان تینوں ناموں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ جناب اسرافیل جو بھی فرشتہ مقرر ہیں، اس میں پھونکنے کے لیے جب وہ پھونکیں گے تو چیخ نما ایک آواز ہوگی، اور وہ غضب کے ساتھ پھونکیں گے جس میں جھڑک اور ڈانٹ کی ایک کیفیت بھی ہوگی، اور اس کی پھونک کے ساتھ ہی کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، اور ہر چیز اپنی جگہ سے ایک دفعہ ہل جائے گی۔ یہ قیامت کے شروع ہونے کا اور اس کرۂ ارضی اور پوری کائنات کے ختم ہونے کا گویا اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ 2 دفعہ پھونکے گا وہ، بعض اہل علم کے نزدیک 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ نفخہ صعق ہے، اور دوسرا نفخہ نفخۃ الفزع، اور ایک تیسرا نام دیا گیا ہے نفخۃ البعث۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک 2 دفعہ ہی پھونکا جائے گا، اور پہلی دفعہ جو پھونکا جائے گا، ایک دفعہ اس سے جتنے انسان اس وقت موجود ہوں گے ان پہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب کے سب گھبرا جائیں گے، یہ نفخۃ الفزع۔ اور محسوس یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ نفخہ اتنی دیر تک جاری رہے گا گھبراہٹ کے بعد، حتیٰ کہ سب کے سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے اور موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ کچھ وقفہ دیا جائے گا، اور وقفے کے بعد اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو یہ نفخۃ البعث ہوگا کہ جو انسان مر چکے تھے
وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہوں اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور سور میں پھونک مار دی گئی، سب جو آسمانوں میں تھے اور وہ سب جو زمین میں تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ پھونک ماری گئی تو یکایک سب کے سب کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ نفخہ یا ایک پھونک ماری جائے گی تو اس پھونک مارنے کے ساتھ ہی اچانک کائنات کا نظام اس انداز سے درہم برہم ہوگا کہ سب عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ زمین کی کیفیت بدل جائے گی، آسمان کی کیفیت بدل جائے گی، پہاڑوں کی کیفیت بدل جائے گی، سورج چاند کی کیفیت بدل جائے گی، اور کائنات کا پورا نظام جو اللہ رب العزت نے بڑے محکم انداز میں بنایا ہوا ہے، یہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کی تفصیلات ہیں کہ اس پھونک کے ساتھ ہی کائنات کا نظام کس طرح سے درم برم ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس سے قبل ایک بڑی خوبصورت رہنمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب یہ گھبراہٹ ہوگی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، تم یہ کہنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی پر ہمارا سہارا ہے۔ توحید، تعلق باللہ، توکل علی اللہ، اللہ کی محبت دل میں بسی ہو، اللہ کی یاد زبان پر طاری ہو، تو اس وقت بھی یہ وظیفہ انسان کے لیے ایک سکون اور ایک اطمینان کا باعث ہوگا۔ ایک اور حدیث سے بھی محسوس ہوتا ہے، واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں جناب آدم کی تخلیق ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وفیہ تقوم الساعہ، اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وفیہ نفخہ، اسی میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی، وفیہ الصعقہ، اسی دن کے اندر انسانوں کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعے کے دن تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی میرا احساس یہ کہتا ہے کہ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جمعے والے دن درود شریف کی کثرت اور جمعے والے دن ہی قیامت کا قائم ہونا، اللہ پہ توکل کے بعد انشاءاللہ تعالی درود شریف میں بھی گھبراہٹوں سے سکون پانے کے لیے اور قیامت کے مراحل کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔